رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الأوثان. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام رحمت برکت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلے 2 جمعے سے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد، یعنی آمد رسول کے مقاصد۔ 2 جمعے کے اندر تقریباً 11 نقطے بیان کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں آئے۔ اسی کو آج تیسرے جمعے میں تیسرے حصے کے طور پر کچھ اور باتیں رکھی جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے، 12واں نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ دنیا کے لوگوں کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے، ایک دلیل بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 164، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ ہم انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کے اوپر ایک حجت قائم ہو جائے کہ ہاں ہم نے دنیا میں رسول بھیج دیا تھا، کسی انسان پر کوئی بہانہ اور کوئی ایکسکیوز نہ رہے۔ کیونکہ قیامت کے دن بعض لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ کاش ہم رسول کی اتباع کر لیتے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، کہ کچھ لوگ قیامت کے دن یہ کہتے، اگر رسول نہ آتے دنیا میں تو کچھ لوگ یہ کہتے کہ اللہ تو دنیا میں کوئی رسول بھیجتا جس کو دیکھ کر ہم اپنا آئیڈیل مانتے، اس کو دیکھ کر عبادتیں کرتے، اس کو دیکھ کر اپنے تمام اعمال کو، تمام امور کو درست کر لیتے۔ تو اس بہانے کو بھی اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر۔ اسی طریقے سے سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے ان کی پیروی نہ کی، ان کو جھٹلا دیا، اس لیے آج ہم جہنم میں ہیں۔ کہ حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ نقطہ نمبر، پوائنٹ نمبر 13، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ پھر آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔
کہ نبی دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو اچھے باتوں کا حکم دے، برے باتوں سے روکے، حلال چیزوں کو پاک کرے، اور پھر جو خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس کو وہ حرام کر دے۔ اور پھر وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور لوگوں کے کندھوں پہ جو بوجھ ہے غلامی کا، اور لوگ ایک دوسرے کے غلام ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا ہر کچھ سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے انسان اس طریقے سے تعلقات رکھتے تھے جیسے ایک بندے کا اللہ سے ہوتا ہے۔ تو ہر قسم کی غلامی سے، زنجیر سے اور توق سے انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی پریشر نہ ہو، ہم آزاد ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، گھر والے کچھ نہ بولے، ہم آزاد ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے سمجھا کہ یہ آزادی ہے، کہ ہمارے اوپر کوئی بولنے والا نہ ہو، ہم جو چاہے بولے اور کریں۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ آزادی ہے، در حقیقت یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ آزادی تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا ہمیں حکم دے دیا، اور جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو مان لینے میں ہمارے لیے آزادی ہے، چھٹکارا ہے، کہ ہم توحید کو مان لیں اور اس کے مخالف شرک اور بدعات سے ہم آزاد ہو جائیں۔ ہم ایک طرف سنت کو اپنا لیں تو بدعات اور خرافات سے آزاد ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے لگے تو اللہ کی نافرمانیوں سے آزاد ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے ان میں جس چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اس کو کر کر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے غلام ہونے سے، در در بھٹکنے سے اللہ رب العالمین نے پورے راستے، پورے اصول بیان کر دیے۔ اسی لیے انسان اگر حق کو اپناتا ہے تو باطل سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آزادی کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی تابعداری میں زندگی گزارے، وہ آزاد ہے۔ اسی طریقے سے فکری، لسانی اور عملی ہر اعتبار سے انسان کو آزادی ملتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی تابعداری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 14 جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، وہ حکمت اور دانائی کو عام کرنا۔ لوگوں کے اندر حکمت پیدا ہو، عقل پیدا ہو، شعور پیدا ہو، سوچنے سمجھنے والے بنے، ریسرچ کرنے والے بنے، تحقیق کرنے والے بنے، بس کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے والے نہ بنے، کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے نہ بنے، خود سے اپنے اندر ایک جذبہ، ایک بیداری، ایک پڑھائی لکھائی، ایک تحقیق، اس چیز کو آدمی اپنا کر کے ریسرچ کر کے زندگی گزارے۔ تو اس چیز کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ علم انسان کے علم کو بڑھاتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کچھ چیزیں جان لیتا ہے، لیکن حکمت اس سے بڑی چیز ہے، کیونکہ حکمت کے ذریعے سے انسان اپنے اگلے مراحل کو پا لیتا ہے، اپنے مقاصد کو وہ پانے کی کوشش کرتا ہے، اور علم کے ذریعے سے حکمت آتا ہے۔ جس کے پاس علم نہ ہو وہ آدمی حکمت والا نہیں ہوتا، عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند، فراست، دور اندیش اور باریک بین وہی انسان ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء، کہ جسے حکمت دے دی گئی، یعنی کہ جس انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے، عقل، فہم اور سوجھ بوجھ اور اگلے قدم کو ہم کیسے بڑھائیں گے، تمام چیزیں جس انسان کو دے دی گئی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، گویا کہ اسے بہت بڑی چیز دے دی گئی، خیر کثیر، ایک بہت ہی بھاری چیز، ایک بہت زیادہ اچھائی والی چیز اس کے اندر دے دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند والوں کے لیے ان حکمتوں میں، ان نصائح میں بڑی نشانیاں اور بڑی وہ لوگ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو حکمت بھی انسان کے اندر پیدا ہو۔ پوائنٹ نمبر 15، انبیاء کرام دنیا میں اس لیے بھی آئے تاکہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، سوسائٹی کے اندر جو چیز کمیاں ہیں، اسلامی روشنی کے اعتبار سے
تو ان برائیوں کو ختم کیا جائے اور ان برائیوں کا فلا خما کیا جائے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے یہ کہا اپنے قوم والوں سے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ دیکھو میرے قوم والے، سماج والے، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، میں اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو اس کے مطابق میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے گئے تو اپنے قوم والوں کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میرے جانشین ہو، سماج کے اندر جو برائی ہوگا، اگر لوگ برائی کرنے لگے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، تم اسلام کا کام کرنا، سماج میں برائی ختم کرنا، اور جو لوگ فساد پھیلائیں گے ان لوگوں کے پیچھے مت پڑنا۔ تو ایک نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ سماج اور معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کا ہوتا ہے۔ دو تین مثال دیکھیے، صالح علیہ السلام، ان کے زمانے کے لوگوں میں کیا تھا کہ وہ لوگ فضول خرچی زیادہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے نبی صالح، آپ لوگوں کی جو سماجی برائی ہے فضول خرچی، اس پہ روکیے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ اسراف کر رہے ہیں آپ ان کو روکیے، منع کیجئے کہ فضول خرچی نہ کریں۔ توحید کے علاوہ، عبادات کے علاوہ دنیاوی جو امور ہیں اس میں بھی ایک نبی کو کہا گیا کہ دنیاوی معاملات بھی آپ ہی ٹھیک کیجئے۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ان کے قوم والے لوگوں میں کیا تھا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب ناپ کے دینا ہو کم دیتے، پیسہ زیادہ لیتے تھے۔ اس چیز کے بارے میں شعیب علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، سورہ اسراء آیت نمبر 36، کہ آپ لوگوں کے اندر جو برائی ہے سماج میں کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پیسہ زیادہ لے لیتے ہیں، سامان کم دیتے ہیں، آپ اس برائی کو ختم کیجئے، لوگوں کو بولیے، روکیے۔ اس طریقے سے لوط علیہ السلام، ان کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا، سب توحید کے بعد، سبھی کو جو حکم دیا جا رہا ہے توحید کے بعد، اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم، یہ دیکھیے اپنے قوم والوں کو، یہ لوگ دنیا کے بدترین انسان جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس خواہش پوری کر رہے ہیں، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے عورتیں پیدا کی، عورتوں کو بنایا تاکہ مرد ان سے اپنی خواہشات پوری کریں حلال طریقے سے۔ تو یہ بھی جو برائیاں تھیں سماجی، اس کے لیے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے ذمہ میں اگر کوئی بھی انسان دین کا علم حاصل رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف دین کا علم ہو جائے ہم شروع کر دیں، حکمت ہونی چاہیے، کب بولنا، کس کو بولنا، کیسے بولنا، کہاں بولنا۔ اس کے بعد اگر انسان کو حکمت آ جائے تو وہ دین کی بات پھیلائے اور سماج سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سماج کے بارے میں کچھ بولنا چاہے، کسی کو کچھ ٹوکنا چاہے، نوجوان نسل کو بگاڑ سے بچانے کی کوشش کرے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا چچا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی عمر ہو گئی ہے، اب جائیے مسجد میں اللہ اللہ کیجئے، کیا سماج سے الجھ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر کوئی عالم صاحب، مولوی صاحب اگر بولنے لگے نا مولوی صاحب آپ کب سے یہ چیز شروع کر دی ہے؟ ٹھیک ہے آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کی فرض ہے، فریضہ ہے، مسجد میں اللہ اللہ کیجئے، نماز پڑھائیے، وہ کام کیجئے، یہ دنیا کا کام رہنے دیجئے ہمارے اوپر، ہم کرتے ہیں نا۔ یعنی کہ لوگ دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں، علم و حکمت رکھتے ہیں، وہ انٹرفیئر نہ کریں، جبکہ دنیا چلانے کے لیے بھی دین کی ضرورت پڑے گی۔ جب دنیا کوئی چلائے گا تو دین کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج لوگ دین کو ہی دنیا کے بیس پہ چلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین چل جائے دنیا کی بدولت، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے گھسڑے۔ تو یہ چیز ہمیں غور کرنا ہے کہ جو بھی انسان اصلاح کرنا چاہے، فساد کو ختم کرنا چاہے، اپنی تئیں
آپ اس کی سپورٹ کرتے ہوئے اس کے کام کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فساد کو ختم کرنے کے لیے اور سماج اور معاشرے میں اچھائی کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ پوائنٹ نمبر 16 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہے ان کو حکم دیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یعنی کہ آپ لوگوں کے مسائل اور اختلافات کو ختم کر کے دین اسلام کو قائم کیجیے۔ لوگوں میں اختلافات کا حل صرف ایک ہے، دین اسلام۔ اس کی تعلیمات کو اگر نافذ کیا جائے دنیا کی تمام اختلافات، سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى سورہ نمبر 42 ہے آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ شرع لکم من الدین، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا، ما وصى به نوحا، اور اس دین کو جس دین کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی گئی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی دین دے کر بھیجا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا دین بھیجنے کا؟ اقیم الدین، دین کو قائم کر دیا جائے۔ سماج میں، معاشرے میں، انسانی اپنے تمام امور میں، اپنے اخلاق میں، کردار میں، ہر ایک چیز میں انسان دین کو قائم رکھے، دین کو ثابت قدم رکھے اور خود بھی ثابت قدم رہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اب جب دین قائم ہو جائے گی اس کے بعد کہا گیا پھر قائم ہو جانے کے بعد اس میں اختلاف نہیں کرنا، دین کے بنیاد رکھ دینے کے بعد پھر اس میں تفرقہ بازی نہیں کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے دین کی ہدایت کر دیتے ہیں اور وہ دین پر ثابت قدم اور قائم رہتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کے مسائل کو ختم کر کے، اختلافات کو ختم کر کے دین کو ہر چیز میں نافذ کر دیا جائے اور رچ بس جائے ہر انسان کے دلوں میں۔ اب مثال کے طور پر پوری دنیا کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے لگے، اختلاف نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنا امام مان لیں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ سب لوگ اسی کو کریں گے جو ہمارے امام کہتے ہیں۔ کوئی امام مالک کو بنا لے، پوری دنیا کے لوگ، اختلاف نہیں ہوگا۔ یعنی کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک اسٹینڈ پکڑ لے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا، انسان ان کے اندر ان کے تابع رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم اور آپ اماموں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہوئے، اپنا قائد تصور کرتے ہوئے، اپنا آئیڈیل اور اسوہ تصور کرتے ہوئے پوری دنیا کے لوگ اگر مل جائیں، اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا امام، اپنا قائد، اپنا مرشد مانتے ہیں، تو یہ ہماری گارنٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دیا دنیا کے اندر اختلاف نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نہیں مانتے، زبان سے نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن عمل، کردار، کیریکٹر بتاتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ قول اور فعل کے ذریعے سے مان لیں تو 100% اختلاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ واحد راستہ اللہ اور اس کے رسول اختلاف کا حل ہے، قرآن اختلافات کا حل ہے، حدیث اختلافات کا حل ہے، سنت اختلاف کا حل ہے، اور اسی طریقے سے توحید کے تمام تر اختلافات کا حل ہے۔ تو حل اگر اختلاف کا حل نکالنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس کو سب لوگ اپنا دین مان لے، اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ آخری نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دین دھرم ہیں، تمام ادیان پر یہ دین اسلام غلبہ پا جائے، سب سے اوپر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین بھی یہ چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟
भेजने का मकसद, आमद का मकसद, दुनिया में आने का मकसद, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गलबा कर दें। किस चीज के जरिए से? जो तालीमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी उसको अपनाएंगे, लोग उसको जानेंगे, ऑटोमेटिकली दीन क्या होगा, इस्लाम क्या होगा, गालिब हो जाएगा, सबके ऊपर आ जाएगा। लेकिन हम मुसलमान खुद ये नहीं चाहते कि दीन गालिब हो। अल्लाह ये चाहते हैं, रसूल ये चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमान इंसान नहीं, मुसलमान हम खुद ये नहीं चाहते कि दीन ऊपर आए। बहुत सारी वजूहात हैं। और मुस्लिम नौजवानों की बात, मैं 4 तरह के मुस्लिम नौजवानों की, जो नई नस्ल है नौजवान, उनको मैंने हिस्सा तकसीम किया, डिवाइड किया, और कुछ वैरायटियां मैंने बयान तैयार किया हूं, उसमें आपके सामने रखना चाहता हूं कि दिन गालिब क्यों नहीं हो रहा है, दिन ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले हदीस, सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 2907, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़हबिल लैल वन नहार हत्ता तुबदल अवसाम, कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, यानी दिन और रात जब तक आते जाते रहेंगे, दुनिया जब तक कायम रहेगी, लात और उज़्ज़ा की इबादत की जाएगी, यानी शिर्क होता रहेगा, क़यामत तक शिर्क होता रहेगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि हमने रसूल को भेजा ताकि दीन गालिब आ जाए, तो मैं ये समझती थी कि हमारा दीन गालिब हो गया, अब नीचे नहीं होगा, झुकेगा नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, एक वक्त आएगा ज़माने में क़यामत के करीब, जब क्या होगा, दीन गालिब होगा। और फिर जब दीन गालिब हो जाएगा तो अल्लाह ताला जब तक चाहेंगे रखेंगे दीन को गलबा पे। फिर एक वक्त आएगा, एक तेज हवा चलेगी, सही मुस्लिम की रिवायत, एक तेज हवा चलेगी, तमाम मोमिनीन मुवहिदीन सब के सब यतवफ़्फ़ान, इंतकाल कर जाएंगे, मर जाएंगे, बचेंगे जो दुनिया में। फ़यरजिउ इला दीन आबाइहिम, सब के सब अपने बाप दादे के दीन पर लौट जाएंगे। और फिर क्या होगा, उन लोगों पर क़यामत कायम हो जाएगी। यानी तौहीद वाली दुनिया से खत्म हो जाएंगे, सिर्फ शरारुल खल्क़ यानी दुनिया के बुरे लोग शिर्क और बिदअत में डूबे होंगे, उनके ऊपर क़यामत कायम हो जाएगी। अब आइए देखते हैं, मैं उन मुस्लिम नौजवानों के बारे में बात करूंगा कि जो दीन इस्लाम से जुड़े हैं, लेकिन जुड़कर भी वो दीन इस्लाम को समझ नहीं पाए। जो लोग अच्छे हैं, कुछ मसले मसाइल में उलमा से रुजू करते हैं, कुरान की आयत हदीस समझ में ना आए पूछते हैं, सही दीन पे अमल करते हैं, इनके बारे में बात नहीं करूंगा। दूसरे वो लोग जो दीन से ला ताल्लुक हैं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ये दो लोग अलग। इसके अलावा 4 किस्म के लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम नौजवानों में जो दीन इस्लाम से जुड़े हैं लेकिन वो गुमराही पर हैं। अगर मैं कहूँ कि गुमराही पर हैं तो कोई गलत बात नहीं, अगर मैं गलत कहूँ तो पकड़िएगा। पहली चीज, मुस्लिम नौजवानों की फहरिस्त में पहली नंबर कि वो मुस्लिम नौजवान जो अपने दीन के बारे में शक और शुबा करते हैं, इस वजह से दीन हमारा गालिब नहीं हो रहा है। सवाल क्या है, ये दीन इस्लाम इतना पुराना दीन है, बहुत सारी चीजें पुरानी चली आ रही हैं, कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें नई चीजें कुछ होनी चाहिए। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जितनी हदीसें लाए हैं, क्या गारंटी है, क्या पता कि सब हदीस सही हो, सब रावी सही हो। हदीस इतनी बाद में लिखी गई है, क्या पता कोई उसमें हदीस का रद्द बदल कर दिया हो। हदीस को हम मान के क्या करें। यानी मुसलमान हैं जो दीन से जुड़े हैं, इनके एतराज ये है, डाउट, ये पता नहीं इस्लाम तो ठीक होगा नहीं होगा, हदीस होगी नहीं होगी, सही क्या है सही क्या पता नहीं, लेकिन डाउट। ऐसे लोगों को अपने बाप पर डाउट नहीं हुआ, अपनी औलाद पर कभी डाउट नहीं हुआ, अपनी बीवियों पर कभी शक और शुबा नहीं किया। बेगैरतों को सिर्फ दीन इस्लाम कुरान की हदीस पे डाउट करना हुआ। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो दीन इस्लाम पर डाउट करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात ला इलाहा इल्लल्लाह गैर शाकी, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मरे
اور ڈاؤٹ سے پاک ہو، غیر شاکن، شک اور شبہ نہیں ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27 ہے، جس کو شک نہ ہو کسی بھی چیز میں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، یعنی جس کو شک ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، سورہ حجرات آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد شک نہیں کی۔ یرتاب یعنی ہوتا شک کرنا، ریب سے بنا ہے، ریب، شک نہیں کیا اس میں، پورا طور پر حقیقی طور پر اسے مان لیے، یہ اصل مومن ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو شک کریں، اور ایسے ہی لوگوں کو نہ جانے کہاں سے ٹی وی چینلوں پر بلایا جاتا ہے، اینکر سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، اور یہ جنہیں دین پہ ڈاؤٹ ہے یہ اسلام کا جواب دیتے ہیں۔ اگر اینکر پوچھتے کہ اسلام تو 4 شادی کا حکم ہے، طلاق کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہے، وہ بغیر کیا کہیں گے؟ کہ ہاں اسلام تو ٹھیک تو ہے، لیکن یہ 4 شادی کی جو بات کرتا ہے اسلام، یہ تھوڑا صحیح نہیں، یہ جو حکم ہے اس کو تھوڑا سا مانتے نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے لیڈر بن کر ایسی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی، اللہ کے نبی نے جو بات ہم سے کہے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا تو یہ حق ہے اور یہی صحیح ہے، اور سامنے ہزاروں کی محفل ہو، کوئی لوگ بیٹھے ہوں، پوری دنیا ہمارے سامنے ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ہے، تو ہم کہیں گے یہ صحیح ہے۔ ہم دلیل دینے پائیں یا نہ دینے پائیں، آیت ہمیں یاد ہو کہ یاد نہ ہو، حدیث پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو، لیکن اگر پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم دنیا کے سامنے ڈنکے کے چوٹ میں کہیں گے یہ صحیح ہے۔ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں اپنے ایمان پہ، اپنے رب پہ، اپنے نبی پہ، اپنے آخرت پہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس لیے شک سے پاک کیجئے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو۔ شک سے پاک ہوگا تو جنت کے حقدار ہوں گے، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ دن بھر میں لاکھ مرتبہ لا الہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، جنت نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی، مسلم نوجوانوں کی دوسری قسم، پہلی قسم کیا تھی؟ شک کرنے والے۔ دوسری قسم مسلم نوجوانوں کی، ان کو مسلمان ہیں، دل سے جڑے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ لان تان اور تشنیع، دوسرے کے کیچڑ کو اچھالنا۔ مثال کے طور پر مسلمان ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے، میں بات بھی کیا الحمدللہ ایسے لوگوں سے، ان کا کہنا کیا ہے؟ پچھلے کے لوگ جو خلافت کیے، معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور صحابہ کرام ہیں، اور پھر جو بھی مراحل گزرے ہیں، اور یہ جو حکومت کر رہے تھے لوگ، خلافت و ملوکیت، ابو العلا موتی کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر کے لوگ خلافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ڈیسیژن لیا، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے، ان کی یہ غلطی تھی، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، ہم ان کو صحابہ نہیں مانتے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی۔ اعوذ باللہ، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والے اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے کہ کہاں سے یہ اختلاف چلا رہا ہے، کس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتے، وہ اجتہادی غلطی تھی جس کی وجہ سے یار بنو، لیکن دل سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم اگر رہتے اس وقت میں تو ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیتے، ہم علی رضی اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس وقت کی حالات کیا تھی، ماحول کیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ کیا ڈیسیژن لینا چاہیے تھا، صحابہ نے غلط ڈیسیژن لے لیا، غلط قدم اٹھا دیے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن اور تشنیع کرنا، اور اس سے اگر پیٹ نہ بھرا، کھا پی کر کچھ کام نہیں بچا، سعودی حکومت نے اب سنیما کھول دیا، کیا ہوگا؟ سود خوری اسٹارٹ ہو گئی، اب تو اسلام کا بیڑا خراب ہو گیا، نائٹ کلب بھی کھل گئے ہیں، لڑکیوں کو آنے کی اجازت مل گئی ہے، اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے یورپین جو ہیں وہ سب بھی سعودی میں آنے لگے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ سلمان بھی بک گیا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ رب العالمین نے سیدھا سا اصول بتا دیا۔ اصول کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 141، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کہ تم سے پہلی امتیں جو گزر گئی انہوں نے کیا کیا؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، انہوں نے جو کیا انہیں ملے گا۔ کون صحیح تھا، غلط تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح تھے، غلط تھے، کیا کیے نہیں کیے، اب ولکم ما کسبتم، اور تم جو کر رہے ہو وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا چھوڑو، تم کیا کر رہے ہو۔ اور ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں صحابہ کرام پر
دین اسلام پر. انہیں اسلام پوچھے توحید کسے کہتے ہیں, قرآن کیا ہے, نہیں پتا. صحابہ نے کیا غلطی کی, سب پتا. کس کی برائیاں کیا ہے, سب پتا. اپنے اندر کیا نہیں پتا. اعوذ باللہ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ان لوگوں نے کیا ڈیسیژن لیا, کیا فیصلہ لیا. اب چھوٹے سے معاملے میں صحابہ کرام کو نشانہ بنا کر ان کو صحابت سے خارج کر دینا. اور یہاں تک بات ہوئی, لوگوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ لمٹ کراس کر دیے تھے, یعنی حد پار کر دیے تھے, اتنی زیادہ بغاوت کی ہے. لمیٹیشن کون لگائے گا, آپ ہم لگائیں گے, اللہ تعالیٰ لگائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کر رہے ہیں لوگوں کے, کیا تم اسلام لا رہے ہو, ٹھیک ہے لاؤ. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے, اس پہ اعتراض, فتح مکہ میں ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیے, ہم ان کو صحابہ ہم اچھے سے نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو قبول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے تم ایمان والے ہو, مومن ہو, اور ہم گلی کی کسی پتی ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ابو سفیان رضی اللہ صحابہ نہیں ہے, معاویہ رضی اللہ صحابہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ڈوب جانا چاہیے شرم سے کہ وہ صحابہ کرام پہ تار و تشریح. یہ کون تھے, دوسرے قسم کے نوجوان مسلم نوجوان. تیسرے قسم کے جو مسلم نوجوان ہوتے ہیں, ان کا کہنا کیا ہوتا ہے, ان کی ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں ایک یونیک دعوت کریں گے. یونیک دعوت, اب وہ ایسی دعوت نہیں چلے گی جو پہلے چل رہی تھی, اب میں تھوڑا سا اس میں اپڈیٹ کر کے, تھوڑا موڈیفائی کر کے اچھے سے ہمیں دعوت کرنا ہے. اب سامنے والا شرک کرے ہمارے ساتھ, بدعت میں ہو ہمارے ساتھ, سب مل کر کے سماج سے برائی کو ختم کریں گے. شرک کرتے ہوئے, شرک ہے سب کچھ ہے لیکن برائی ختم کریں گے, سوشل ورک کریں گے, اچھے کام کریں گے, سب کو نماز پڑھاؤ, سب نمازی بن جائیں. ہاتھ میں تعویذ ہے, کوئی بات نہیں جی, گلے میں دھاگا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو ہے اختلافی چیز ہے, اختلاف میں کیوں پڑھ رہا ہے, سب کو نماز پڑھاؤ, جو پڑھ رہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو. شرک ہے جسم میں, بدن میں, آپ اس کو رکھ کر نماز پڑھاؤ, یہ کون سی یونیک دعوت ہے, یہ کیسی دعوت ہے. اور ایک ایجنڈا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ نے کہا کہ تم مسلمان رہو, ہم مسلمان ہیں. آپ کسی مسلک سے, کسی جماعت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک جماعت ہوگی, حق پر ہوگی, وہی جنت میں جائے گی. اب لوگ کہیں کہ پورے کے پورے مسلمان حق پہ ہیں, سب مسلمان جنت میں جائیں گے, تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اکثر مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, سورہ یوسف آیت نمبر 107, کہ سب مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے, مسلمانوں میں سے بھی ایک گروہ ہوگی خاص, وہ جنت میں جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں, صرف مسلمان کہیں گے اپنے آپ کو. یہ ذاتی صفات, یہ امتیازی صفات کے جو نام رکھنا, اہل حدیث, یہ وہ نہیں, یہ سب ہمیں پسند نہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ. یہ فکر اور سوچ لے کر کے یونیک دعوت کرنا اور خود بھی گمراہ ہونا, لوگوں کو بھی گمراہ کرنا, یہ ایک بہت بڑی بیماری. اور آخری قسم تیسری ہو گئی, اور چوتھی اور آخری قسم مسلم نوجوانوں کی ہے, اور یہ بڑا خطرناک ہے, سمجھ نہیں پاتے کہ یہ صحیح ہے غلط. دیکھیے چوتھی قسم کے مسلم نوجوان, ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ دینی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. شوق جاتا ہے کہ ہم اب دینی تعلیم حاصل کریں, 9, 11, 10, 11, 12 میں ہیں, اب پڑھائی کمپلیٹ ہو رہی ہے, اچانک دل میں ایک شوق جاگا کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھی بات ہے, مبارکباد ہے, وہ اچھے لوگ ہیں, اللہ نے ان کی ہدایت دینا چاہ رہا ہے. یہ سوچ پیدا ہوئی, بہت بڑی بات ہے آج کے ڈیٹ میں. اب یہاں سے ڈائریکٹ کیا کریں گے, فرسٹ اسٹیپ, پہلا قدم اٹھائیں گے, گوگل اٹھائے, آج مارکیٹ میں کون علماء چل رہے ہیں, اچھا مارکیٹ میں کس علماء کی پکڑ ہے, آج کون چل رہا ہے, کس کی فیسلٹی زیادہ ہے, تمام چیز دیکھیں. اب گوگل میں سرچ کر کے یوٹیوب میں اٹھائیں. اب یوٹیوب میں سرچ کیے کہ ہم چلو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی کو ہم چوز کرتے ہیں. یوٹیوب میں انسان 2 چیز دیکھتا ہے, مسلم 2 چیز. پہلی چیز کیا دیکھے گا یوٹیوب میں, کہ جو عالم جو بول رہے ہیں یا کوئی بھی بول رہا ہے, کتنی بڑی پگڑی ہے, جبہ کتنا بڑا ہے, داڑھی کتنی بڑی ہے. جس کی داڑھی بڑی اس کا دین سب سے اچھا, اس کی تعلیم سب سے اچھی. پہلی چیز دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے, اور بولیں گے واہ کیا بول رہے ہیں. لوجک سے بات کرتے ہیں, لوجک سے. اب سب لوگ لوجک کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں, قرآن و حدیث کوئی سننا نہیں چاہتا. اور قرآن و حدیث پہلے کے لوگ بیان کرتے تھے, یہ سعودی کے جو مشائخ ہیں
ابن باز رحمۃ اللہ، ابن عثیمین، صالح الفوزان، یہ لوگ قرآن حدیث کی بات کر کے گئے نا، اب تھوڑی سی لاجک چاہیے، لوگوں کو لاجک کی ضرورت ہے، لاجک سے ہم سمجھائیں گے۔ پہلی چیز دیکھیں گے، واہ کیا بولتے ہیں۔ دوسری چیز کیا دیکھیں گے، جن کی ہم سن رہے ہیں ان کے سبسکرائبرز کتنے ہیں، ویورز کتنے ہیں، لائک کتنے ملے ہیں، کمنٹس کتنے کیے گئے ہیں، اور ان کو فالو کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ فالوورز ہیں، چلو پکڑ لو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں، اپنے نبی سے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے نبی، اگر آپ لوگوں کی اکثریت کے پیچھے بھاگیے گا، آپ گمراہ ہو جائیے گا، آپ کو بھی کوئی ہدایت دے گا نہیں۔ اور ہم اور آپ نبی کے کس معیار میں، فالوورز اور فینس دیکھ کر کے بس نکل پائے۔ یہ دو چیزیں دیکھیے، آج تیری تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی معیار ہے، یہ چوتھے چیزیں۔ اب کوئی انسان کسی کو پکڑ لیا یوٹیوب میں سنتے سنتے، ایک تقریر دو تقریر سنا، اب کوئی آئے مناظرہ کر لے، ہم دو تقریر سن لیے، مناظرہ میں کوئی ٹک جائے سامنے، فتویٰ شروع، فلاں کافر، یہ مشرک، منافق، مسلمان، یہ ایک دو تقریر سن کے، ایک دو لائن کتاب پڑھ کر کے فتوے شروع، مناظرہ شروع۔ اب یہ لوگ ایسی ایسی چیزوں پہ اپنی زبان کھولیں گے جسے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں، کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ تذبذب کے شکار ہیں، قرآن و حدیث میں حل تلاش کر رہے ہیں، اور یہ ایک تو تقریر سن کرنے والا لوٹا یہ اسلام کے بارے میں ایسی چیزیں برملا کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اب یہ ویکسین لگا لو، یہ نہیں ویکسین مت لگاؤ، وہ خود کنفیوز ہیں۔ بڑے بڑے علماء سوچ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ہاں ہونا نہیں ہونا، کیا کرنا نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے، یہ چاروں قسم کے جو نوجوان ہیں، ان سبھی لوگوں سے پوچھئے توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کی ڈیفینیشن بتا دو بھائی، دین کسے کہتے ہیں، نہیں پتا جی، وہ نہیں پتا۔ یہ کیا ہے، گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم ان چاروں طرح کے مسلمانوں میں سے ہیں یا نہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس لیے ہمیں احساس جاننا ہے، اور یہ چیزیں ختم ہوگی، شک شبہ، دوسرے پہ لام تان اور یونیک دعوت، اور پھر اسی طریقے سے یوٹیوب سے دینی علم حاصل کرنا، یہ چیزیں اگر ختم ہوگی تو دین کا کیا ہوگا، غلبہ ہو جائے گا، صحیح دین اوریجنلٹی دین ہمارے پاس آئے گی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین کو صحیح طریقے سے صحیح راستے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔